اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ پروگرام درس صراط مستقیم انعقاد پذیر ہے اور ماہ رمضان المبارک کا چھٹا روزہ چل رہا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مقدس کے صدقے دین و دنیا میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج کے اس پرنور ماحول کے اندر میں نے گفتگو کا جو عنوان شیڈول کے مطابق رکھا ہے آج وہ ہے عقیدہ توحید و رسالت کا باہمی تعلق۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ میری زبان سے کلمۃ الحق جاری فرمائے اور سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عقیدہ توحید ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی حساس معاملہ ہے ہی نہیں۔ کل گزشتہ جو موضوع رکھا گیا وہ عقیدہ توحید اور اس کے تقاضے تھے۔ آج عقیدہ توحید و رسالت اور اس کا باہمی تعلق جو ہے اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں عقیدہ اس قدر ہے، اگر عقیدہ انسان کا صحیح ہو تو بندے کے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اگر عقیدہ غلط ہو تو بندے کے اعمال بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اور عقیدے سے بڑھ کے کوئی حساس معاملہ نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہو تو بندے کی بگڑی بن جاتی ہے اور عقیدہ غلط ہو کہ بندے کی بگڑی بنی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے عقیدے کا کمال دیکھیے، عقیدہ کیا کر سکتا ہے، عقیدہ کس درجے تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ جس کا عقیدہ جس چیز کی طرف فٹ ہو جاتا ہے اس پر وہ پکا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے ہندو لوگ ہیں، یہ دودھ کو پھینکتے ہیں اور بتوں کے اوپر پھینکتے ہیں اور پیشاب جو ہوتا ہے وہ پیتے ہیں۔ اب پیشاب ایک نجس چیز ہے، اس سے بیماریاں لگتی ہیں۔ دودھ سے فائدہ ہوتا ہے، طبی فائدے ہوتے ہیں، اس سے وٹامنز ملتے ہیں، کیلشیمز ملتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ ایک تو عقیدے نے کتنا بگاڑ پیدا کیا کیونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اور جس کا عقیدہ درست ہوتا ہے اس کے عمل کی سزا نہیں ملتی، پھر اس کے عمل کو اس کو جزا ملتی ہے۔ اب سزا عقیدہ غلط کرے گا تو سزا ملے گی، عقیدہ درست کرے گا تو جزا ملے گی۔ اور جو بندہ عقیدہ درست رکھتا ہے اور جس کا عقیدہ توحید ہوتا ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ رسالت پر یقین صحیح رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین و دنیا کی دولتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور اپنا بندہ بھی محبوب بنا لیتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر بات کی جائے تو یہ بے شمار قرآن کی آیتیں، قرآن کہتا ہی یہی ہے کہ توحید کی بات کرتا ہے۔ جگہ جگہ فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ نے کئی مقامات پر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہاں پہ دیکھیے جی اللہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بعض ایسی جگہ ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ کسی مقام پر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ کہیں کسی مقام پر اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا، اس صورت کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ صرف 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، یہ توحید والی صورت کو پڑھتا ہے، یہ اللہ کی یکتائی والی صورت کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس قدر مرتبہ حضور علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کی تو قرآن سارا ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن جب سورہ اخلاص آئی، یہ اللہ کی توحید کی بات آئی، اللہ کی یکتائی کی بات آئی، اللہ کی وحدانیت کی بات آئی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے الہ ہونے کی بات آئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ دیکھیے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے احکام میں کوئی شریک نہیں، اور اللہ کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات نے جب یہ
یہ صورت نازل فرمائی تو آقا نے فرما دیا، ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے غلام یہ یاد رکھنا پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، لیکن جب توحید والی سورہ آئی اس کا مقام کچھ اور ہے، پڑھیں گے تھوڑا لیکن ثواب اللہ پورے قرآن کا عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہے ہی سب سے بڑا، اتنی بڑی ذات ہو اور پھر بھی بندہ توحید والا معاملہ نہ رکھے، پھر بندہ شرک کی طرف چلے۔ قرآن نے ان چیزوں کی نفی کی ہے، اور الہ کا مطلب یہی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کسی کو پوجا ہی نہ جائے، ہر لحاظ سے محبت جو ہے وہ خالق کائنات سے ہی کی جائے۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، اگر غور کیا جائے اتنی بڑی ذات کے اوپر تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سائنسی طور پر ایک تحقیق کے مطابق کہا جاتا ہے کہ زمین ایک عام آدمی کے حجم کے مقابلے میں تقریباً 3 ارب خرب گنا بڑی ہے، اور جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے مقابلے میں سورج سے بھی ایک سیارہ بڑا ہے، وہ تقریباً 50 لاکھ گنا بڑا ہے وہ سیارہ۔ اور یہاں تک بھی اس کی تحقیق ہے سائنسدانوں کی، وہ کہتے ہیں بیٹل جیوس ایک ایسا سیارہ ہے وہ 30 کروڑ گنا بڑا ہے، اور وی وائی کینس یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو سورج سے تقریباً 1 ارب گنا بڑا ہے۔ یہ دیکھیے چلتے جائیں گے تو حیران ہوتے جائیں گے، انسان کی عقل دنگ رہتی جاتی ہے کہ جس زمین پر ہم رہتے ہیں خود کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، تو زمین ہم سے کتنی بڑی ہے، زمین سے سورج کتنا بڑا ہے، سورج سے پھر سیارے کتنے بڑے ہیں، اس سیارے سے کئی ایسے سیارے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے نا بیٹل جیوس یہ ایک سیارہ ہے، یہ تقریباً 30 کروڑ گنا سورج سے بھی بڑا ہے۔ تو عقل حیران ہو جاتی ہے، سوچ جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی سوچ اس سے آگے جا نہیں سکتی، پردے آگے آ جاتے ہیں، بس دماغ تھک جاتا ہے، جو نظر ہے وہ چلتی چلتی وہاں سے تھکی ماندی واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنی بڑی ذات ہے۔ اب غور کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ وی وائی سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے۔ اب کہکشاں جو ہماری ہیں، یہ ملکی وے جو ہے کہکشاں ہے، یہ سورج جیسے 300 ارب جیسے سورج اس کے اندر موجود ہیں، اس کہکشاں کے اندر اتنے سیارے 300 ارب تک۔ اب 1 سیکنڈ میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے والی کوئی چیز ہو، یعنی کہ اتنی بڑی ہو کہ 1 سیکنڈ کے اندر زمین کے وہ تقریباً 7 چکر لگائے، اور 7 چکر لگانے کے بعد اس کہکشاں کو پار کرنے لگے تو وہ تقریباً 1 لاکھ سال لگ جاتا ہے، لیکن یہ کہکشاں ایک کراس نہیں ہو سکتی، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق میں سے سیارے ہیں، اتنی کہکشاں ہیں جن کو گلیکسی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری گلیکسی ہے جس کو انڈرومیڈا کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس کہکشاں سے بھی وی وائی کینس کے سے بھی تقریباً 2 گنا بڑی ہے یہ کہکشاں۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے M87 جو ہے یہ 7 گنا بڑی ہے کہکشاں۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ IC1101 یہ کہکشاں تقریباً 600 گنا بڑی ہے۔ جیسے سیاروں سے کہکشاہیں بنتی ہیں اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتے ہیں۔ اب ایک کلسٹر میں تقریباً 47,000 سیارے موجود ہیں اور 47,000 کہکشائیں موجود ہیں۔ اسی طرح کلسٹر میں آپس میں کلسٹر مل کر سپر کلسٹر بنتے ہیں، اور اس سپر کلسٹر میں تقریباً 100 کے قریب کلسٹر ہیں، اور اس سپر کلسٹر میں 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر اندازہ کریں اس کائنات میں کتنی بڑائی، کتنی بڑی کائنات ہے۔ اور اس سے بھی بڑا ایک بلیک ہول ہے جو یعنی کہ کالا سوراخ ہے، اور سائنسدان کہتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر 1 سیکنڈ اللہ چاہے تو اس سیکنڈ کے اندر اس ہول کے اندر داخل ہو تو ملیا میٹ ہو جائے، نست و نبوت ہو، پتہ ہی نہ چلے وہ کہاں گئی ہے۔ ایسے نہیں اللہ نے فرما دیا اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سجرت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتصرت و اذا البحار فجرت۔ اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انشقت و اذنت لربها وحقت و اذا
الارض مدت، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ ہی خالق ہے۔ وہ سارے کلسٹر تقریباً کہا جاتا ہے 1 کروڑ کلسٹر جو ہے سپر کلسٹر کے اندر موجود ہے، اور اس سے بھی بڑا بلیک ہول ہے۔ اس کے متعلق ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی یہ مخلوق ہے، یہ سیارے، یہ چاند، سورج، یہ کہکشائیں، یہ ساری چیزیں اگر اللہ کا حکم نہ مانے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے سارے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اپنے جانوروں میں سے ایک جانور بھیجے گا، وہ سب کو نگل لے گا، وہ سب کو نیست و نابود کر دے گا، پتہ ہی نہیں چلیں گے یہ کہاں گئے ہیں۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں وہ بلیک ہول جو ہے اس قدر ہے کہ یہ 1 کروڑ سپر کلسٹر جو ہیں، جو بہت ہی زیادہ ہیں، ان کو ایک لمحے کے اندر ختم کر دے گا۔ تو اب دیکھو یہ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو وہ خالق کائنات خود کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی۔ پھر اتنی بڑی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کیا ہم نے ظلم نہیں کیا؟ کیا ہم نے اپنی جان کے لیے کوئی ہلاکت پیدا نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنے لیے تباہی کا سبب پیدا نہیں فرمایا؟ اتنی بڑی ذات ہو یار، اتنی ذات کا واقع ہی حق بنتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہی کی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ زمر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے تو اللہ کی قدر کی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یار سوچنے کی بات ہے، عقیدہ توحید اپنا ٹھیک ہونا چاہیے، توحید والا معاملہ درست ہونا چاہیے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کسی کو کہے کہ آپ کعبۃ اللہ سے ہٹ کے دوسری طرف رخ کریں نماز پڑھیں تو وہ نہیں پڑھیں گے۔ کوئی بندہ بھی مسلمان قبلہ سے رخ دوسری طرف نہیں کرے گا۔ میں سوال کرتا ہوں کیوں نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اگر قبلہ سے دوسری طرف ہم نے منہ کر لیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو اب مجھے بتاؤ، قبلہ تو صرف خانہ کعبہ تو جو میرے رب، یہ تو ایک رب کی طرف منہ کرنے کا ایک سمت ہے۔ کعبۃ اللہ معبود تو ہے ہی نہیں، یہ کعبۃ اللہ تو ہمارا خالق ہے ہی نہیں۔ ہم تو صرف سمت اپنی درست کرتے ہیں کہ ہمارے رب کا حکم اس طرف ہے، جبکہ بہار شریعت ہماری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر 45% کعبۃ اللہ سے منہ پھر بھی جائے، اگر انجانے میں پھر جائے، جان بوجھ کر نہیں پھر بھی جائے، تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن خالق کائنات جو کعبے کا بھی رب ہے، اس کی طرف سے 1 سیکنڈ کے لیے 1% بھی اگر رخ پھر جائے تو بندے کی نماز نہیں ہوتی، بندے کی زندگی ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذات اتنی بڑی وحدہ لا شریک ہے، اس ذات سے ہمیں دوسری طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ اب دیکھیے کہ اس توحید کا تعلق رسالت کے ساتھ کیا ہے، اس توحید کا تعلق میرے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ کیا ہے، توحید و رسالت کا معاملہ ہے کیا۔ ہم سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن کے آئے، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنانے کے لیے آئے، فرشتیوں کی ڈیوٹی لگی، تمام انبیاء آئے، انہوں نے یہی بات کہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساری زندگی یہی بات کی ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی قرار دیا زیادہ تر، کہ حضور کو پتہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننا سب سے بہتر بات ہے، اور اللہ خالق ہے، میرے مصطفیٰ اس کی مخلوق میں ہے، وہ رب ہے، یہ محبوب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت العالمین ہے، وہ بھی سوچا نہیں جاتا، یہ بھی ناپا نہیں جاتا، وہ جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اس رب نے میرے مصطفیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی، لیکن ہم اپنے مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی بات کرتے ہیں۔ وہ ذاتیں دو ہیں، رب کی ذات اور ہے، مصطفیٰ کی ذات اور ہے، لیکن ان کا معاملہ
ایک ہے، وہ کس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ انفال کی آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب، یہ جو آپ نے کنکریاں ماری ہیں یہ آپ نے نہیں ماری، یہ تو خالق کائنات نے ماری ہیں۔ اب مارنے والے مصطفیٰ ہیں اور کہنے والا اللہ کہتا ہے یہ آپ نے ماری نہیں، یہ تو میں نے ماری ہے کنکریاں، یہ تو میں پتھر مار رہا ہوں۔ اللہ یہ بھی کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تمام ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے۔ اب یہاں پہ غور کیا جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کسی چیز کی محتاج نہیں۔ پتہ چلا ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ مل رہا ہے کہ اے میرے بندو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا، نبی کا معاملہ میرا معاملہ ہے، نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، نبی کا حکم مانو گے میرا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے خالق کائنات کی اطاعت کی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور خالق کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اطاعت کو اپناؤ، بلکہ ایک مقام پر تو اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جس طرح مصطفیٰ کا طریقہ ہے، جس طرح مصطفیٰ نے اپنے رب کو مانا ہے، جس طرح مصطفیٰ نے اپنے خالق کو مانا ہے اس طرح تم بھی مانو۔ جس طرح مصطفیٰ رب سے خوف کھاتے رہے تم بھی کھاؤ، جس طرح مصطفیٰ نے سجدے کیے تم بھی سجدے کرو، جس طرح مصطفیٰ نے رکوع کیے تم بھی رکوع کرو، جس طرح تمہارے نبی نے طریقہ اپنایا اس طرح اپناؤ گے، پھر ہوگا کیا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تجھے بخش بھی دے گا، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پہ انسان سوچے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ بھائی وہ خالق ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ ان کے بندے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بھی جگہ جگہ یہی ارشاد فرمایا اور اللہ کی توحید کا اقرار کیا اور اعلان نبوت فرمایا۔ سب سے پہلے میرے رب کی بات کی، اس رب کی طرف رخ کریں، اس خالق کائنات کی طرف رخ کریں۔ وہ کس طرح رخ درست ہوگا؟ پہلے ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، حضور کے طریقے کو اپنائیں گے، حضور کی سنت کو اپنائیں گے، حضور کے وصف کو اپنائیں گے، حضور کی صفت کو اپنائیں گے، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے، حضور علیہ السلام کے ہر انداز ہر ادا کو اپنائیں گے، جو میرے مصطفیٰ چاہتے ہیں اس کو اپنائیں گے تو خالق کائنات بھی ہم سے بڑی محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ توحید اور رسالت کا معاملہ ایک ہے لیکن یہ ذاتیں دو ہیں، یہ ذاتیں دو ہیں۔ بعض لوگ اگر ان کو ایک ہی ذات بنائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اگر ان کا معاملہ علیحدہ علیحدہ کر دیں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ ضروری یہ ہے کہ یہ ذاتیں دو ہیں، ایک رب کی ذات ہے، ایک مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اس کا معاملہ مصطفیٰ کا معاملہ ہے، مصطفیٰ کا معاملہ اس کا معاملہ ہے۔ جو کوئی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں خالق کائنات سے ہی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔